السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ یہ سال ہے 2025۔ دنیا ایک بار پھر ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ عالمی معیشت کی نبض تیز دھڑک رہی ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تجارتی جہاز بندرگاہوں پر کھڑے ہیں اور دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نئے ٹرمپ ٹیرف وار 2 کے ساتھ دنیا کو ایک بار پھر جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک اور انتخابی ڈرامہ ہے یا واقعی وہ آنکھ ہے جو عالمی تجارتی نظام کو خاکسار کر سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک اس جنگ میں پس کر رہ جائیں گے یا ان کے لیے ایک نیا مواقع پیدا ہوں گے؟ تو آئیے آج ہم اس پیچیدہ مگر نہایت ہی اہم موضوع کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تجارتی محصولات یعنی ٹیرف ہوتے کیا ہیں۔ دوستو، جب کوئی ملک باہر سے چیزیں درآمد کرتا ہے یعنی دوسرے ملک سے مال خرید کر لاتا ہے تو حکومت ان اشیاء پر ایک خاص فیس یا ٹیکس لگا دیتی ہے۔ اسے ٹیرف یا تجارتی محصول کہا جاتا ہے۔ فرض کریں چین سے ایک موبائل فون آ رہا ہے، اگر اس پر 20% ٹیرف لگایا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موبائل فون $100 کا نہیں بلکہ $120 میں پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتیں یہ ٹیکس کیوں لگاتی؟ وجہ سادہ ہے، اپنی مقامی صنعت کو بیرونی مقابلے سے بچانا، درآمدات کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو قابو میں رکھنا، حکومت کی آمدنی بڑھانا۔ یہ سب کچھ سنتے ہوئے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ٹیکس لگا کر ہی مقامی صنعت کی مدد ہو سکتی ہے تو سب ملک کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا سادہ جواب ہے گلوبلائزیشن اور فری ٹریڈ ایگریمنٹس۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ عالمی تجارت کو کھلا رکھا جائے گا۔ عالمی ادارے جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO بنائے گئے تاکہ کوئی ملک بلا وجہ دوسرے ملک پر ٹیکس یا پابندی نہ لگا سکے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈر ان اصولوں کو مانتے کہاں ہیں؟ وہ ان اصولوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ 2025 کے آغاز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دوبارہ اقتدار سنبھالی تو ان کی پہلی تقریر میں ہی عالمی منڈیوں کو ایک جھٹکا لگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی فیکٹریاں واپس امریکہ لائیں گے اور جو ملک امریکی صنعت کو نقصان پہنچائیں گے ان پر سخت ترین ٹیرف لگائیں گے۔ اوبویسلی اس کا پہلا نشانہ چین تھا، کیونکہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے عالمی سطح پر تجارت اور معیشت کے حساب۔ ٹرمپ نے چینی درآمدات پر شروع میں 60% ٹیرف لگا لیے، بعد میں بعض ایشیا پر بڑھا کے 125 تک ٹیرف لگا دیا۔ اب ذرا سوچے کہ ایک امریکی تاجر جو پہلے $100 کے چینی پرزہ خریدتا تھا، اب اسے وہی چیز اگر 100% ٹیرف لگا دیے گئے $200 میں ہی ملے گا۔ کیا وہ چین سے خریدے گا؟ شاید نہیں، وہ یا تو کسی اور ملک سے خریدے گا یا امریکہ میں ہی تیار کرے گا۔ اس اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی۔ چین نے فوراً جوابی ٹیرف کا اشارہ دیا، دنیا بھر کے ممالک پریشان ہو گئے۔ یہ صرف چین کی بات نہیں، ٹرمپ نے یورپی یونین، میکسیکو، کینیڈا، جاپان اور یہاں تک کہ ویتنام پر بھی نظر جما لی۔ ان کا مقصد تھا امریکہ فرسٹ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی یا اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گی؟ یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ اس ٹیرف کے بعد دنیا کا بہت سخت رد عمل آیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک چین تھا، تو چین بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ بیجنگ نے کچھ امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات کا اعلان کر دیا، جیسے کہ امریکی گاڑیاں، سویابین، سافٹ ویئر سروسز، اور ساتھ ساتھ چین نے روس، ایران اور دوسرے نان ویسٹرن بلاک سے تجارتی معاہدے تیز کر دیے۔ یورپی یونین کا بھی ایک سخت رسپانس آیا امریکہ کے ٹیرف کے اوپر۔ یورپ نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر یہ پالیسیاں واپس نہ لی گئی تو وہ بھی امریکی برآمدات پر ٹیکس لگائیں گے، خاص طور پر ٹیکنالوجی، ہوائی جہازوں اور فاسٹ فوڈ۔ امریکی اتحادی بھی پریشان ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا جیسے ممالک امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی مشترکہ حکمت عملی کے تحت چلے، نہ کہ ایک طرفہ فیصلہ کرے۔ تو دوستو، اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ عالمی معیشت پر ٹرمپ کے ٹیرف کا اثرات کیا ہوں گے۔ اس سے اوبویسلی دنیا میں مہنگائی بڑھے گی۔ جب درآمدی اشیاء مہنگی ہوں گے تو صارفین کو روزمرہ کی اشیاء زیادہ قیمت پر ملیں گے، یعنی مہنگائی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ کئی ممالک اپنی صنعتوں کو سبسڈی دینا شروع کریں گے تاکہ وہ مہنگی درآمدات کے مقابلے میں بچ سکیں۔ دوستو، اس ٹیرف کی وجہ سے سپلائی چین میں بھی رد و بدل آ سکتے ہیں۔ وہ ممالک جن کے اوپر ٹیرف زیادہ لگے گا وہاں سے کمپنیاں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت چین کے اوپر بہت زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ کمپنیاں چین کی جگہ دوسرے ممالک سے سامان منگوانا شروع کر سکتی ہے۔ اس سے جنوبی ایشیا، مشرقی یورپ اور افریقہ میں
नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। खतरात की अगर हम बात करें, अगर आलमी मंडी सुस्त पड़ जाती है तो हमारी बरामदात मुतासिर होंगे। कच्चे माल की बरामदात महंगी हो सकती है, जैसे मशीनरी, सेमीकंडक्टर या खाम तेल। आलमी सरमाकार महफूज मार्केटों में मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे रुपए पर मजीद दबाव बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए मौके भी है। अगर चीन पर अमरीकी पाबंदियां बढ़ेगी तो पाकिस्तान चीनी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। अगर अमेरिका, वियतनाम, बांग्लादेश पर भी टैरिफ लगाता है तो पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मांग बढ़ सकती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को रीजनल ट्रेड हब बनाने का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या दुनिया एक नई तिजारती जंग में दाखिल हो रही है। ये सिर्फ टेक्सास की कहानी नहीं है, ये एक ताकत की जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें गोलियां नहीं मगर मैशियत, नौकरियां, कीमतें और कौमी सलामती खतरे में पड़ सकती है। ट्रम्प का नया ट्रेड वार दुनिया को किस रुख पे ले जाता है, या आलमी निज़ाम एक नया न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर देखने जा रहा है, और पाकिस्तान क्या इस दबाव में आके उसकी मैशियत मजीद कमज़ोर होगी या इस दबाव में उसे एक नया मौका मिलेगा, फैसला अभी होना बाकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।